تم ایک صدی کے ہو، یہ صدا ہر صدی کی ہے۔ بلند ہے صلوات۔ سلسلے کی آج چھٹی مجلس تو ساتویں ہے لیکن 6 محرم، اور چونکہ آج باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا شبیہ چولہا برآمد ہوگا گہوارہ، تو آج کا دن شب قدر ہے۔ آج کی رات جو جس کے دل میں دعا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شہزادہ ہے کہ جب اس کے واسطے سے کوئی دعا کی جائے تو مالک رد نہیں کرتا، ایک تو معصوم، پھر ویسے بھی معصوم۔ تو تمام
اور تمام مومنات کو جو میری بہنیں اور بیٹیاں فرش اللہ پہ آئی ہیں، وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ان کی کوئی مراد پوری نہیں ہوئی ہو ابھی تک، مانگ کے آپ لوگ تھک گئے ہو، تو آج عہد کر لیں، آج منت مان لیں کہ اگر ہماری مراد پوری ہوئی تو اگلے سال 10 محرم کو ہم دودھ کی شربت پہ شہزاد علی اصغر کی یاد دلائیں گے۔ اگر آپ کی مراد پوری نہ ہو تو اظہار نقلی ذمہ دار ہے۔ والدہ جن مومنین اور مومنات نے فرش عطا بچھایا ہے اور جنہوں نے آ کر اس کو سجایا ہے، پروردگار اپنے ان کو حفظ و امان میں رکھ، والدہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ وہ مومنین و مومنات جو بے اولاد ہیں، باب الحوائج اور رباب کی خالی جھولی کے صدقے میں مالک ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ وہ مومنین و مومنات جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں خصوصاً ہمارے عقیل زیدی صاحب اور تمام مومنین و مومنات، ان کو بیمار کربلا اور بیمار مدینہ کے صدقے میں کو مالک ان کو صحت کاملہ اور شفاء کلی عطا فرما۔ وہ مومنین جو بے روزگار ہیں، مالک ان کو روزگار عطا فرما، اور جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی اور برکت عطا فرما۔ الہ تمام مومنین و مومنات کی ذہنی، مالی اور جسمانی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور آخری التجا مالک تجھ سے یہ ہے کہ جب بھی موت آئے، یا ذکر حسین کرتے ہوئے، یا ذکر حسین سنتے ہوئے، یا ذکر حسین کا اہتمام کرتے ہوئے، اللہ نے محترم سارا جھگڑا دین کا ہے۔ ہر شخص دین حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر شخص دین سمجھنا چاہتا ہے، اور دین میں بڑی اٹریکشن ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دین سمجھ بھی لے کہ دین ہے کیا۔ تو ایک نوجوان نے ایک عالم فاضل مولانا صاحب سے رابطہ کیا اور کہا قبلہ میں دین سمجھنا چاہتا ہوں کہ دین کیا ہے۔ کہا ہمیں مدرسے میں آ جائیے، ہم سمجھا دیں۔ کہا اچھا کتنا ٹائم لگے گا، کتنا وقت لگے گا؟ کہ بھائی دین کو چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں جو تجھے جلدی جلدی سمجھا دوں، کم سے کم 8-10 سال لگتے ہیں دین سمجھنے میں۔ انہوں نے کہا اتنا وقت تو نہیں ہے میرے پاس، مجھے اور کسی کالج یونیورسٹی میں بھی جانا ہے، تو کم سے کم کہہ لگے کم سے کم اگر میں نے موٹی موٹی باتیں بھی سمجھانے کی کوشش کری تو کم سے کم تمہیں 2-4 سال تو لگے گا، اس سے کم تو میں نہیں کر سکتا، لوگ آگے نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سرکار، میں کل سے آپ کے پاس قبلہ مولانا صاحب آپ کے پاس آ جاؤں گا دین سمجھنے کے لیے کہ دین کیا ہے۔ طے ہو گیا کہ کل سے وہ آئیں گے۔ اچھا اس کے بعد وہ 2 مہینے تک وہ نوجوان آیا ہی نہیں، تو مولانا پریشان کی ایک تو بڑی مشکل ہے، طالب علم پساتا تو وہ بھی نہیں آ رہا۔ خیر وہ 2 مہینے کے بعد ایک دن دیکھا کہ وہ وہی نوجوان جو آیا تھا دین سمجھنے کے لیے، وہ سامنے سے جا رہا تھا، انہوں نے بلائے کر آؤ بھائی، وہ آئے اس نے کہا جی کہ مولانا صاحب کیسے فرمائیں، یاد فرمائیں۔ کہا بھائی تم وہی ہو نا جو آئے تھے کہ دین سمجھنا اور ارجنٹ سمجھنا تھا، تو ہم نے کہا تھا کم از کم 4 سال تو لگیں گے آپ کو دین سمجھنے میں، تو تم نے آئے نہیں، آ جاتے تو 2 مہینے تو یہ ہو گئے تھے، تو 3.5 سال کا تم کو کہنا میں کام ہو جائے۔ اس نے کہا سرکار میں نے دین سمجھ لیا۔ وہ تو 8 سال اور 4 سال کی بات کر رہا ہے، بولے کیسے سمجھ لیا، کہاں گئے؟ کہا سرکار میں ہندوستان گیا تھا، انڈیا، تو انہوں نے کہا انڈیا جا کے دین سمجھ لیا، انڈیا گیا 2 مہینے میں سمجھ کے بھی گیا، ہماری زندگی گزر گئی، اب تک سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی کوشش کر رہے 2 مہینے میں سمجھ کے بھی آ گیا۔ بھائی سعودی عرب جاتا تو سمجھ میں آنے کی بات تھی، مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، سب وہاں پہ دین کی تعلق وہی ہے۔ ہندوستان میں کہا حضور بات یہ ہے کہ میرے کچھ رشتے دار انڈیا میں رہتے ہیں، انہوں نے بلایا تھا، میں وہاں
وہاں بیٹھا ہوا تھا. ایک دن انہوں نے کہا کہ فارغ بیٹھے ہو, آؤ چلو خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ چلتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ چلتے ہیں. تو ہم وہاں چلے گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے. جب ہم نے فاتحہ پڑھی, جب میں فاتحہ پڑھ رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا, خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر خواجہ کا اپنا کلام اوپر لکھا ہوا تھا. اور خدا کی قسم, جو دین تم مجھے 8 سال میں سمجھانے والے تھے وہ دین میں نے 1 منٹ میں سمجھ لیا. دین سمجھایا خواجہ معین الدین چشتی نے, اور یہ کہہ کر سمجھایا دین حق تو حسین. خواجہ نے 1 منٹ میں سمجھا دیا دین کیا ہے. دین حسین ہے. 8 سال 10 سال اے حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ, خدا کی قسم بے دینی سے دین میں آ جاؤ گے. دین آدم سے چلا سرکار ختم مرتبہ تک ایک ہی دین ہے. ارتقائی منازل طے کرتا رہا. ارتقائی منازل دین نے طے کیے. نوح اللہ کے نبی یہی دین لے کر آئے. اس وقت کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد نبی. جس نے یہ کلمہ پڑھا وہ اس دور کا مومن یا مسلمان. لیکن اگر نوح کے بعد ابراہیم آ جائے تو اب خالی نوح کا کلمہ اسے جنت میں نہیں لے کے جائے گا, اسے ابراہیم کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا. ارتقائی منازل طے ہو رہے ہیں. ابراہیم کا کلمہ پڑھنے والا اگر زندہ رہے موسیٰ آ جائیں تو اب خالی ابراہیم کا کلمہ اسے جنت میں نہیں لے جائے گا, بلکہ جو آخری نبی جو آیا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا. جب موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا اس سے آ گئے تو اب اسے موسیٰ کا کلمہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے, بلکہ اسے عیسیٰ کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا. اچھا وہ عیسیٰ کا کلمہ اس نے پڑھ لیا, سرکار تشریف لے آئے, اعلان رسالت کر دیا, تو خالی عیسیٰ کا کلمہ اسے کافی نہیں ہے بلکہ سرکار کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا. ہاں اگر وہ عیسیٰ کے دور میں مر جاتا سرکار کے آنے سے پہلے تو جنت ہی تھا, کیونکہ جو حکم آیا تھا آخری جو نبی آیا تھا اس کو مان لیا اس نے. لیکن چونکہ وہ زندہ رہا اور سرکار تشریف لے آئے تو اب اس کو سرکار کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا. اچھا سرکار تشریف لے آئے, سرکار نے کیا اعلان کیا, قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا. اے لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا. اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ. خدا کی قسم جس نے بھی صرف لا الہ الا اللہ کہا, کلمہ پڑھا, وہ جنت میں گیا, جنت میں گیا. لیکن اگر وہ زندہ رہا اور حکم نماز آ گیا, اس پہ توجہ ہے نا میری طرف سب, اگر وہ زندہ رہا اور حکم نماز آ گیا تو خالی کلمہ اسے جنت میں نہیں لے کے جائے گا, بلکہ یہ جو آخری حکم آیا ہے جب تک یہ نہ مانے نماز پڑھنی پڑے گی اسے. اچھا اس نے کلمہ بھی پڑھا, نماز بھی پڑھی, مر گیا, جنت میں جائے گا, پکا جنت. لیکن اگر زندہ رہا اور حکم روزہ آ گیا, سو بھائی سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, خدا کی قسم ایسے سمجھدار بڑے کم ہوتے ہیں. اس پہ مجھے ہی یہ یاد آیا علامہ نصیر الاجتہادی علی مقامہ, وہ کہنے لگے کہ ہم مولویوں میں بیٹھے ہوئے تھے, شورا وغیرہ تھی ان کی, تو مختلف مکاتب فقہ کے علماء کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے لگے باقی سب مولویوں نے مجھے کہا کہ اجتہادی تم برا بھلا کہتے ہیں, یا کس کو, کسی کو تو کہتے ہو, کہ بھئی کہاں کہتے ہیں ہم برا بھلا, میں سمجھداری کی بات بتا رہا ہوں, وہ بھی نہیں, ہم کہاں برا بھلا کہتے ہیں, ہم نے کبھی کسی کا نام لیا ہی نہیں. کہ لیکن تم نام لو یا نہ لو, جب مجمع بابا کر رہا ہوتا ہے
اس کا مطلب ہے آپ نے کسی کو کچھ کہا، کیونکہ آپ کی پبلک بڑی سمجھدار ہے، نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ جب مجمع ہوا کرا اس کا مطلب ہے آپ نے کسی کو کچھ کہا۔ کہتے کہ بھائی یقیناً کہتا ہوں، اور وہ یہ کہتا ہوں کہ میدان جنگ سے بھاگے، تو آپ یہ کیوں سمجھتے ہو میں تو علی کو کہتا ہوں؟ نعرہ حیدری، میں تو علی کو کہتا ہوں کہ علی میدان سے بھاگے، تو اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ کہنے لگے نہیں، خدا کی قسم اشتہاری کسی ضعیف سے ضعیف کتاب میں بھی، کسی غیر معتبر حدیث میں بھی آج تک اتنی زندگی ہو گئی، اتنی کتابیں پڑھ لی، آج تک کسی کتاب میں، کسی ضعیف کتاب میں بھی یہ نہیں دیکھا کہ علی کسی میدان سے بھاگا۔ روزہ رکھا، مر گیا، جنت میں جائے گا، خدا کی قسم جنتی ہے اسے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے زندہ رہا اور جہاد کا حکم آ گیا تو جب تک جہاد پہ نہ چلا جائے فلاح نہیں پائے گا۔ اچھا اگر وہ جہاد پہ بھی جیسے جیسے چلا گیا اور زندہ رہا، مر گیا، جنت میں جائے گا، لیکن اگر زندہ رہا اور حج کا حکم آ گیا تو مجھے حج بھی کرنا پڑے گا۔ یعنی جو آخری حکم آ جائے جب تک اس پر عمل نہ کرے اس کے لیے جنت نہیں ہے، جنت نہیں ہے۔ تو بس کہنا اذان حیدر نقوی اس منبر سے، اس حسینیہ حج سے کہنا صرف یہ چاہتا ہے، صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر علی سے اتنی دشمنی تھی تو غدیر سے پہلے مر جاتے۔ چونکہ زندہ رہے تو اب جو آخری حکم آیا ہے وہ ماننا پڑے گا۔ اليوم کل نشریت ہے پرسوں بھی یہ مسلسل بات چل رہی ہے۔ ہمارا موضوع ہے قرآن میں ولی، غدیر میں علی۔ تو ولی پہ تو گفتگو ہوتی رہی ہے، قرآن کے ان ولیوں پہ جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، شیطان بھی ولی ہے۔ آج تھوڑا سا غدیر کی طرف چل رہے ہیں کیونکہ ابھی چند دن لگے۔ اليوم جو وہاں پہ اعلان کیا تھا ولایت شیطان کے لیے، وہی لفظ یہاں استعمال کیا ہے ولایت رحمان کے لیے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ اور آیت کا نشان ہے 3 اور 5 دونوں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ بھول نہیں سکتے، یاد رہے گا، 5 سے بھی آپ کا تعلق ہے، 3 سے بھی۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جو بھی دن رہا ہو، جو بھی دن رہا ہو، آج دین مکمل ہو گیا۔ بھائی آج کیا ہے؟ جمعے کا دن، آج جمعہ ہے نا، تو اللہ کہہ رہا ہے آج فرض کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج یعنی جمعے کے دن دین مکمل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ جمعرات کو دین مکمل نہیں تھا۔ بھئی میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے جمعرات کو دین، جمعرات تک دین مکمل نہیں تھا۔ تو اب کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ علی ولی اللہ 2 ہجری میں دکھاؤ، 3 ہجری میں دکھاؤ، 4 ہجری میں دکھاؤ۔ دیکھیے
کوئی مکان بنواتا ہے، مکان بنوا رہے تھے آپ، میں آ گیا آپ کے مکان میں، ابھی بن رہا ہے، بنا نہیں ہے، مکمل نہیں ہو، میں نے کہا بھائی یہاں اس میں آپ نے لائبریری تو بنائی نہیں، آپ نے کہا مولانا صاحب آپ کا دماغ سینٹر میں ہے، ٹھکانے ہے یا نہیں ہے، کیا مکمل ہو گیا کیا؟ جب مکمل ہو جائے پھر نظر نہ آئے پھر آگے کہنا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کل تک دین تو مکمل ہی نہیں تھا، تب جو کچھ ہم سے پوچھنا ہے نا 11-10 ہجری کے اس حج کے بعد پوچھا کرو، ہم بتائیں گے، کیونکہ ابھی تو مکمل ہی نہیں ہے نا۔ اچھا دین مکمل نہیں تھا، لیکن جو دین کا وارث تھا، جو چیز مکمل نہ ہونا اسے کہتے ہیں ناقص۔ جو چیز مکمل ہو وہ حفاظت رکھے، جو چیز مکمل نہ ہو اسے کہتے ہیں ناقص۔ دین تھا ناقص، دین تو آج جمعے کو مکمل ہوا، اللہ کہہ رہا ہے جس کو آیا تھا اس کو مکمل ہوا، اس سے پہلے تھا دین ناقص۔ جب دین ناقص تھا تو کیا وارث دین بھی ناقص تھا؟ سوال ہے ہمارا، کیا وارث دین بھی ناقص تھا؟ کہہ لگے نہیں، کیا بات کرتے ہیں، وارث دین کیسے ناقص تھا؟ وارث دین تو کامل اور کامل فخر انسانیت، پر دین بھلے ناقص ہو لیکن وارث دین ناقص نہیں تھا۔ تو اب کہنا یہی ہے کہ جب دین ناقص تھا اس وقت بھی دین کا وارث کامل تھا، جب دین مکمل ہو جائے تو کیا فاسقوں میں چھوڑ جائے؟ دین آج مکمل ہوا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج کے دن ہم دین سے راضی ہو گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم آج کے دن دین سے راضی ہو گئے۔ اب وہی بات آج راضی ہوا کل تک کیسا؟ بھئی کم از کم جو کوئی بھی راضی نہیں تھا، کیوں راضی نہیں تھا بھائی؟ نماز تھی یا نہیں تھی؟ وہ جو نمازوں پہ غرور کرتے ہیں نا، اللہ راضی نہیں ہے۔ نماز تھی اللہ راضی نہیں تھا، روزہ تھا اللہ راضی نہیں تھا، حج تھا، ابھی تو حج کر کے آ رہے تھے، حج تھا اللہ راضی نہیں تھا، جہاد ہو چکے اللہ راضی نہیں تھا، اللہ راضی نہیں تھا۔ بھائی اللہ راضی کب ہوا؟ جب پیغمبر نے من کنت مولا کی حدیث بیان کری تو اللہ راضی ہو گیا۔ معلوم ہوا جب تک علی ولی اللہ شامل نہیں ہوگا نہ اللہ دین سے راضی، نہ نماز سے راضی، نہ روزے سے راضی، نہ ایسے اذان سے راضی، نہ ایسے کلمے سے راضی۔ اسی سورہ کا سورہ 5واں سورہ اور آیت کی نشان ہے 67 یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دو۔ دیکھیے میں اس وقت پہنچا دو ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بعد میں۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول بلغ، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اے رسول پہنچا دے، بلغ کیا پہنچا دے؟ جو تیرے رب سے تجھ پر نازل ہو چکا۔ والدہ جن 6666 اس کو نکال لیجئے، 6665 آیت نازل ہوئی۔ تو نے کسی کو تاکید کری کہ پہنچانے کے آئے؟ کوئی ہے جو مفسر مجھے بتائے یا راوی؟ کسی آیت کے لئے کہا کہ پہنچا دے؟ ادھر آیت آئی اور فوراً رسول کہتے تھے ابھی جبریل آئے تھے یہ کہہ گئے، ابھی جبریل آئے تھے یہ کہہ گئے، لحاظ تک ملا آیتیں آئی ہیں، میدان میں آئی ہے، گھر میں آئی ہے، وزن میں آئی ہے، رد میں آئی ہے، جہاں جیسے ہی آیت آئی اور وہ صادق
और अमीन। फौरन उसने आयत पहुंचाई तो अल्लाह के रसूल ये या अल्लाह तुझे रसूल से ये कहने की क्या जरूरत है कि ना पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। कहानी रिसाले ने इंजाम दे दिया, कहने लगे अब एक छोटे बड़े करोड़ों अरबों मुसलमान होंगे, एक एक को हम क्या समझाएं, जो सबसे बड़ा है ना हम उसको कह देते हैं कि ये नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया, है ना, ताकि मोमिनीन भी समझ जाए कि ये नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, और खतीब भी समझ जाए कि ये नहीं सुनाया तो कुछ नहीं सुनाया। और फिर ज़ैद बिन अरक़म से रिवायत है मिशकात शरीफ कि जब देखिए मैंने अभी मनकुब तो मौला की हदीस उस आबताब से बयान नहीं किए किसी वक्त। ज़ैद बिन अरक़म से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने अली को दोनों हाथों से बुलंद किया और ये फरमा रहे थे कि इन्नी तारीखों फीकुम सग़रैन किताब अल्लाह व इतरदिए ले बैठी, ये भी उसी वक्त ये भी और उठाया दोनों हाथों से अली को और कहने मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान एक अहले बैत, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, तवज्जो रहे, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ और दिखा रहे हैं एक चीज। भाई मेरी बात वहां तक आ रही है ना, बंद हो रही है। देखिए मैं यहाँ पिशावर के इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल में मैं आपसे कहूँ कि मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, शान अदा और तस्बीह, और दिखाऊँ आपको सिर्फ शान अदा। आप कहिए क्या अल्लाह मज़ाब है कि ये कह रहे हैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, तो दोनों चीजें दिखाए ना, दो हाथ अल्लाह ने दिए हैं, एक हाथ में तस्बीह पकड़े, एक हाथ में शान अदा पकड़े, फिर बताएं। इसी तरह से रसूल ने कहा मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ और दिखाया सिर्फ एक को। अजीब बात है भाई, पैगंबर पे शक करने वाले यहाँ तो होते नहीं है। ये क्या कह रहे थे, हालत सेहत में है, किसी नापकार को भी जुर्रत नहीं है हिजान कहने की। तो बात ये सुनिए, बात है आपके समझ की, बात है समझने की, बात है बसारत की, बात है बसीरत की। आपकी बसारत कितनी है, आपकी बसीरत कितनी है। बात यह है कि पैगंबर ने कहा मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, और दिखाया सिर्फ अहले बैत को। हालांकि एक हाथ में कोई आयत उठा लेते, कोई छड़ उठा लेते, कोई छाल उठा लेते, कोई पत्ता ले लेते, पत्ते तो थे ना जो बकरी खा गई बाद में, पत्ते पे तो आयतें लिखी हुई थी, एक हाथ में पत्ता ले लेते, आयतों में लिखा हुआ हर आयत के बराबर है। एक हाथ से आयत उठाते, एक हाथ से अली को उठाते, कहते मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, लेकिन कहा दो दिखाया सिर्फ एक। तो बात ये समझ की बात है। मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ पे शान अदा और तस्बीह छोड़ के जा रहा हूँ और आपको दिखाऊं सिर्फ ये शान अदा, तो आपको जो सामने बैठे हुए ना आप तो आपको सिर्फ शान अदा नजर आ रही है, इस शान अदा में छुपी हुई तस्बीह नजर नहीं आ रही। तो पैगंबर ने कहा मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, और दिखाया सिर्फ अली को, दिखाया सिर्फ अली को। तो बात यह है कि बसारत की कमी है, बसीरत की कमी है। असल में पैगंबर ने अली को उठा के दिखाया इसलिए था, ये कुरान का एड्रेस बता रहे थे, कुरान या अली से मिलेगा या अली वाले से मिलेगा, बिल्ली वाले से नहीं मिलेगा। एड्रेस बता रहे थे कुरान का, कुरान और अहले बैत। एक हाथ में अहले बैत का दामन हो, एक हाथ में कुरान हो, आदमी सीधा रहेगा। देखिए आप हज़रात के तजर्बे में भी है, यकीनन होगा, कुछ लोगों के तो होगा ही,
کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پانی وغیرہ بند ہو، کچھ دیکھا بھی ہوگا آپ نے، تو دور سے بالٹی میں پانی بھر کے لاتے ہیں لوگ۔ جب وہ پانی بھری ہوئی پانی کی بالٹی آپ لے کر چلتے ہیں یا کوئی بھی چلتا ہے لیکن، تو چونکہ ایک ہاتھ میں بالٹی ہوتی ہے دوسرا خالی ہوتا ہے تو اس کی چال بگڑ جاتی ہے، وہ ٹیڑھا جھک رہا ہے، ٹیڑھا پھر چل جاتا ہے۔ اچھا اس کی ترکیب کیا کرتے ہیں سمجھدار جو بزرگ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں میں بیٹا برابر کا وزن لے لو، سیدھا تان کے چلو گے، سیدھے چلو گے۔ اب پیغمبر نے کہا ایک ہاتھ میں حجب ہے ایک ہاتھ میں قرآن، اب دونوں برابر کے ہیں نا، اب پورے صراط سے سینہ تان کر گزر جائے گا جس کے ہاتھ میں یہ دونوں ہیں، اور جس کا ایک ہاتھ خالی ہے چال بھی بگڑ جائے گی اور صراط سے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اب میں بلغ کا ترجمہ کر رہا ہوں، بلغ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ بلغ کے معنی پہنچانا نہیں ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن تفعل فما بلغت رسالته، نہیں، بلغ کے معنی پہنچانا نہیں ہے، بلکہ سنیں، بلغ کے معنی ہیں بار بار پہنچانا۔ معمولی آیت نہیں ہے یہ، اے رسول بار بار پہنچاؤ۔ اور رسول نے کتنی دفعہ پہنچایا؟ ایک دفعہ۔ منقول تو بہلا ایک ہی دفعہ کہا نا، حجت الوداع حدیث کے خطبے میں آپ نے فرمایا ایک مرتبہ پہنچایا، علی کی ولایت ظاہر و ظاہر و تاریخ میں نظر آ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے رسول بار بار پہنچاؤ، یا ایھا الرسول بلغ۔ تو خدا کی قسم میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ختمی مرتبہ، وہ فخر موجودات، وہ وجہ تخلیق کائنات، وہ محسن انسانیت، وہ پہلا عابد، وہ پہلا مسلم، وہ پہلا ساجد، وہ اللہ کا ہے، اور وہ اسے بھی ایک بڑا پہنچا، اللہ کہتا ہے بار بار پہنچا۔ تو سنو یہ حدیث من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہاں ختم نہیں ہو گئی، جیسے ہی کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، اس کے فوراً بعد آپ نے فرمایا بل یبلغ الشاہد الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ۔ سنو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور جو یہاں موجود ہے وہ ان کو پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، اور باپ اپنی اولاد کو قیامت تک یہ پہنچاتا رہے۔ شاہد کے اوپر واجب ہے کہ وہ غائب کو پہنچائے، ہر باپ پر واجب ہے اولاد کو پہنچائے، اگر وہ ان کا باپ ہے تو۔ رسول نے کہہ دیا ہے باپ اپنی اولاد کو ضرور پہنچائے گا، جو نہیں پہنچاتے تو میرے محمد والے محمد۔ بھائی بڑا خوش رکھے آپ کو، حفظ و امان میں رکھے، دشمنوں سے محفوظ رکھے، تمام جوانوں کو ہمارے، تمام جوانوں کو ہمارے۔ کیا بات کرتی ہے اس نے، تمہارا کچھ ہے علی ہمارا۔ دیکھیں علی وہ نقطہ
جس کو سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ دیکھیں کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں مانتے، کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کو ہمارے پیغمبر نے رسول اللہ نہیں مانتے، لیکن علی وہ واحد ذات ہے، وہ نقطہ اتفاق ہے، وہ اتحاد کا جلی عنوان ہے، جس کو شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں۔ اسلام میں دو ہی بڑے فرقے ہیں، یا شیعہ ہے یا سنی ہے، باقی تو ریزگاری ہے۔ نعرہ حیدری! کوئی فرقے ہیں تو شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ پہلا مانتے ہیں، سنی چوتھا مانتے ہیں، شیعہ پہلا مانتے ہیں، سنی چوتھا مانتے ہیں، مانتے دونوں ہیں، یہ بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، شیعہ پہلا مانتے ہیں، سنی چوتھا مانتے ہیں، مانتے سب ہیں، دونوں ہی مانتے ہیں، علی کو دونوں ہی مانتے ہیں۔ اب جو علی کو بالکل نہ مانے، نہ وہ شیعہ، نہ وہ سنی، نہ وہ گھر کا، نہ گھاٹ کا۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد، برائے خوشنودی شہدائے کربلا، برائے خوشنودی انبیاء کرام، بلندہ سلام۔ اور علی مولا ہے۔ ابھی اس نوجوان نے کھڑے ہو کے میرا ایجنڈا ہی بدل دیا ہے تو وہی، لیکن آگے پیچھے سارے اس نے تو ایجنڈا ہی بدل دیا میرا۔ علی مولا ہے۔ ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ علی مولا زبا کے ساتھ بھی مولا، تو خدا کی قسم اگر یہ قرآن سے ثابت نہ ہو، میں نے کچھ اور پڑھنا تھا، اگر علی مولا قرآن سے ثابت نہ ہو تو میں منبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا۔ علی مولا قرآن سے سورہ آل عمران 30 سورہ کلام پاک کا، اور آیت کا نشان ہے 80 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنصِرُنَّ۔ میں نے آیت کا ایک جز پڑھایا، ابھی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام انبیاء سے، نبیوں سے میثاق کیا، ایگریمنٹ کیا، کیا؟ جب ہم تمہیں نبوت دے دیں، حکمت دے دیں، کتابیں دے دیں، اور پھر ہمارا نبی آئے تو تم اس نبی پر ایمان لانا۔ کس سے؟ مجھ سے، ہاتھ سے نہیں کہہ رہے، پشاور والوں سے نہیں کہہ رہے، پارا چنار ہندو والوں سے نہیں کہا، بلکہ تمام انبیاء سے 1,24,000 کم کر کے ان تمام انبیاء سے کہا کہ جب ہمارا نبی آئے تو تم اس پر ایمان لانا۔ اچھا، جو ایمان لاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ جو ایمان لاتا ہے حضور اسے کہتے ہیں مومن۔ تو تمام انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک حضور کے مومن، رسول کے مومن، رسول ہے نبی، ان پر ایمان لانا ہے۔ جو ایمان لاتا ہے اسے کہتے ہیں مومن۔ تو آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء مومن، رسول نبی، محمد پر ایمان لانا ہے۔ اللہ نے کہا ہے آیت میں۔ اچھا، اب اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے مومن اور نبی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، پوری توجہ کریے، آخری جمع دے رہا ہوں، مومن اور نبی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ سورہ احزاب 33واں سورہ کلام پاک اور آیت کا نشان ہے 6۔ النبی، اللہ بتا رہا ہے کہ نبی اور مومن کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ ذہنوں میں رہے، آدم سے عیسیٰ تک سارے مومن، محمد نبی۔ اللہ بتا رہا ہے ان کا رشتہ کیا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بھائی جو نبی ہے نا وہ مومنین کا مولا ہوتا ہے۔ النبی اولا
المؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کا مولا ہوتا ہے. تو سمجھ میں آ گئی بات. آدم سے اگر پوچھا جائے کہ آدم تمہارا مولا کون، آدم کہیں گے محمد میرے مولا. نوح تمہارا مولا کون، محمد میرے مولا. ابراہیم تمہارا مولا کون، محمد میرے مولا. موسیٰ تمہارا مولا کون، محمد میرے مولا. یوسف تمہارا مولا کون، محمد میرے مولا. داؤد تمہارا مولا کون، محمد میرے مولا. سلیمان تمہارا مولا کون، محمد میرے مولا. یحییٰ تمہارا مولا کون، محمد میرے مولا. زکریا تمہارا مولا کون، محمد میرے مولا. عیسیٰ تمہارا مولا کون، محمد میرے مولا. اور محمد کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی. علی ہے علی، علی ہے علی. خدا کی قسم خالی نام بھی لے لو نا تو پتہ نہیں کتنی توانائی آ رہی ہے. خدا کی قسم صرف نام لے لو. بھائی وہ شب ہجرت، شب ہجرت جب حضور سرکار گئے ہجرت فرمائے تو غار کے دہانے پر، جس غار میں آپ تھے، غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بن دیا تھا. آپ سزا کے علم میں ڈیٹیل تفصیلات ہیں، بات ہو گئی. غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بن دیا تھا. جبریل آسمانوں پریشان تھا کہ پروردگار تیرا حبیب، تیرا محبوب، آخری نبی، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، وہ غار میں اور صرف تو نے انتظام کیا کیسے بکری کا جانا. رونے کی آوازیں باہر تک جا رہی ہیں، کافر متوجہ ہو جائیں گے. تو نے انتظام کیا کیا ہے مالک؟ مکڑی کا جالا. مکڑی کا جالا تو اتنا بوجھا ہوتا ہے زور سے آپ کو مار دیں ٹوٹ جائے گا. تیز ہوا چل جائے گا. جبریل جا کے دیکھے، جبریل آنے واحد میں آئے غار کے دہانے پہ. کمالی اس پر ہے تجھے؟ کہاں دیکھ لو آزمانو. اب جبریل نے اچھا یہ میں تو پھونک نہیں مارتا نا. جبریل سید الملائکہ جو تختے الٹ دیتا ہے بھائی، جو عرض کو اوپر نیچے کر دیتا ہے، جو عذاب دے جاتا ہے قوموں پر. جب اس نے پھونک ماری جالا ہلا نہیں، جالا ہلا نہیں. پھر دوبارہ جبریل نے کوشش کری، پھر ناکام، پھر کوشش کری، پھر ناکام. اب جب کوئی ناکام ہو جائے نا کسی کام میں، مسلسل کرتے ہوئے ناکامی اور مسلسل ناکامی، تو اسے اپنا استاد یاد آتا ہے. اتنی بات ہے، سیدھی بات ہے بھائی کہ آپ کو آپ کے بھی تجربے ہوگا نا کہ جب کچھ کام نہیں بن پاتا تو استاد یاد آتا ہے. تو جو بھی جبریل کا استاد تھا مجھے کیا پتہ پہنچا. سب چیزوں کا میں نے تھوڑی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ایک چیز بتاتا ہوں سب کو. تو جو جبریل کا استاد تھا، جبریل کو اپنا استاد یاد آیا. 2 قدم پیچھے ہٹے، پر اٹھایا. وہ پر جس نے علی کی ذوالفقار روک لی تھی، پر اٹھایا اور پر اٹھانے کے بعد کہا یا علی مدد، یا علی مدد کہہ کر اپنا پر مکڑی کے جالے پر مارنا چاہتے تھے کہ ننھی مکڑی دوڑتی ہوئی آئی. دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا جبریل یہ نام لے کر، یہ نام لے کر، یہ نام لے کر اپنا پر میرے جالے پر مت مارنا. جبریل نے پوچھا کیوں؟ کہا یہی نام لے کے تو جالا بنا ہے.
اللہ تعالیٰ سے تو اے رسول اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. رسول نے کب کس بات کو روکا ہے؟ جو تو نے کہا وہ پہنچایا، جو تو نے کہا وہ پہنچایا، جو تو نے کہا وہ پہنچایا. یہ اتنی سختی، یہ اتنی تاکید کیوں ہے؟ بھئی گھروں میں ہوتا ہے نا کہ ساس، میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے معذرت کے ساتھ، ساس کہتی بیٹی کو ہے لیکن سناتی بہو کو. صرف ہوتا ہے نا، لوگ سمجھتے بیٹی کو کہہ رہی ہے لیکن اصل مقصد کہتی اسی کو ہے، سامنے وہ ہوتی ہے لیکن اس کو نہیں کہہ رہی ہوتی، اصل میں کہہ رہی ہوتی ہے بہو کو. تو اللہ میاں نے بھی پیغمبر کو سامنے رکھا، کہا پیغمبر سے، مگر سنایا پوری امت کو کہ جب اعلان ولایت علی کے بغیر نہ ہم دین سے راضی ہیں، نہ اسلام سے راضی ہیں، نہ ایسے رسول سے راضی ہیں، جو ولایت علی کا اعلان نہیں کرے تو تم کس کھیت کی مولی ہو. آدان دارا سلام اللہ علیہ پہ بلندار سلامات. علی جس نے گرتے ہوئے کو تقویت دی، جس کا ابھی کل پرسوں بات ہوئی تھی کہ عشیر میں ایک وعدہ کیا تھا کہ I will help you، میں آپ کی مدد کروں گا. وہ وعدہ علی کا غدیر میں ختم نہیں ہوا. جب تک دین اسلام رہے گا، جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہے گا، اس وقت تک علی ولی اللہ رہے گا، کیونکہ علی سپورٹ کر رہا ہے. علی نے جو وعدہ کیا تھا عشیر میں وہ نبھا رہا ہے. اور خدا کی قسم وہ بڑا علی ہو یا چھوٹا علی، دین کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ علی نے فستو برب الکعبہ کہا سجدے میں. ابھی تک توجیہ کرتے پھر رہے مسلمان کے کیوں کہا جملہ بہت فستو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو علی تو ہجرت میں بھی کامیاب تھے، رسول کو بچا لیا تھا، بدر میں بھی کامیاب تھے، احد میں بھی کامیاب تھے، خندق میں بھی کامیاب تھے. کس جنگ میں علی ہارا؟ کس جنگ میں علی ہارا؟ جو علی نے چاہا ویسے ہی فتح ملی. تو فستو برب الکعبہ اس وقت جب مرنے والے ہیں، تو بات یہ ہے کہ شب ہجرت ایک آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کچھ ایسے ہیں سونے والے کہ جو اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں اپنے نفس کو بیچ کر. اللہ نے اپنی مرضی دی، اب علی پہ کیا فرض تھا کہ علی اپنا نفس، اپنی جان اللہ کو دے. آپ کو میں آج ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں، بھلے 2 منٹ زیادہ ہو جائے، شاید یہ آپ نے نہیں سنا کہ فستو برب الکعبہ کی وجہ کیا تھی. اللہ نے مرضی دے دی لیکن علی کی جان نہیں گئی. معاہدہ انکمپلیٹ ہے نا، ایگریمنٹ مکمل نہیں ہے. اور وہ میں کل یا پرسوں عرض کیا تھا کہ بہت ہی ایماندار افسر ہے سرکاری علی، اللہ کا سرکاری افسر ہے علی، بہت ایماندار ہے. ادھر سے تو جو کچھ ملنا تھا مل گیا، ادھر سے جو جانا تھا وہ نہیں گیا. علی ہر جگہ اپنی جان کو کیوں پیش کرتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کی مرضی لے چکا ہے، اب اس کی قیمت تو دینی ہے نا، اب اس کی اجرت بھی دینی ہے. جب یہ سودا پکا ہوگا، بھئی بدر میں آگے گیا اور مجھے مارو، احد میں آگے گیا، خندق میں گیا، خیبر میں گیا، حنین میں گیا، فتح مکہ میں گیا، ہر جگہ جاتا رہا. ہر کلیاں بھئی گلے میں رسی ڈلوائی، ہاتھوں میں رسی ڈلوائی، آؤ مجھے مارو، نہیں مارا نا. اور
خدا کی قسم جب علی کے سر پر قاتل کی تلوار لگی ہے تو معاہدہ کمپلیٹ ہو گیا. فوراً علی نے کہا خدا کی قسم رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. مرضی لے چکا تھا, جان بھی لے دی, اب معاہدہ کمپلیٹ ہو گیا. وہ علی یہ جتنے بھی علی ہیں جان دے کر خوش ہوتے ہیں, چاہے وہ 63 سال کا علی ہو چاہے وہ 6 مہینے. بس آ گئے نا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مسائل کہاں سے شروع کروں. اتنا مجھے یاد ہے کہ شام کے بازار میں جب میں غفیر تھا بہت رش تھا. مولا مجھے طاقت دے رہا جب میں غفیر تھا. نیزوں کے سر تھے سب کے, عورتیں آ کے دیکھیں. ایک ضعیفہ آئی, اس نے کیا دیکھا کہ خولی کے ہاتھ میں نیزہ ہے, نیزہ بڑا ہے سر چھوٹا ہے. قریب آئی, جب خولی نے دیکھا کہ کوئی میری طرف آ رہا ہے, اس نے نیزہ ہربلا کو تھمایا اور بھاگ. جب بھاگنے لگا تو وہیں پہ کونے پہ ضعیفہ نے اس کو روک دیا. کہا یہ بتائیے کون کس کے ساتھ ہے؟ تو باغی تھا ہمارے حکمران کا, ان کو ہار گئے, ان کے ساتھ کاٹ کے لائے. اچھا باغی تھا. اندر آئی, کیا دیکھا, ایک مرتبہ بلایا جس نے نیزہ پکڑا ہوا تھا, تھاما ہوا تھا. اس سے کہا وہ تو کہہ رہا تھا کہ باغی, کہاں باغی تھے؟ کیا نورانی چہرہ ہے, پیشانی پہ سجدے کا نشان, جو اللہ سے بغاوت نہیں کر رہا, کیا باغی ہوگا؟ کیا نہیں باغی تھے. آگے بڑھی اور اسی نیزے کے پاس جہاں اس کو جانا تھا اس نیزے کے پاس پہنچی. ہربلا کے ہاتھ میں نیزہ تھا. دیکھا سر کو دیکھا, چھتے میں لگے. پھر کہنے لگے اچھا وہ تو باغی تھا. وہ تو باغی تھا. اتنا سوچا کیا یہ بھی باغی تھا, کیا یہ بھی باغی تھا. خدا جانے کس کی گود اجاڑ کر آئے ہو, کہ خدا جانے کس کی چھوڑی اجاڑ کر آئے ہو, خدا جانے کس کے گھر برباد کر. پھر نیزے کے قریب آئی, اپنا دامن لیا اور ننھے سے سر کو صاف کیا. صاف کر کے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے پروردگار تو عادل ہے, جب اس بچے کو قتل کیا ہو اللہ کرے اس سے پہلے اس کی ماں مر چکی ہو, اللہ کرے اس سے پہلے اس کی ماں مر چکی ہو. میں چوتھے اونٹ سے آواز آئی, کیا بدعا دیتی ہے, ارے یہ میرا لال ہے. یہ دو ہیرے لے کر چلی تھی اپنے دامن میں, ایک سکینہ ایک اسعار. ایک کو حسین پہ صدقہ کر دیا کربلا میں, ایک کو زینب پہ صدقہ کر دیا شام میں. خالی دامن جھٹک کے کربلا نجف کی طرف رک کیا اور نجف کی طرف رک کر کے کہا مولا میری گود بھی اجڑ گئی, میری گود بھی اجڑ گئی, میرا مالی بے گولوں کا
بیٹا کربلا کے میدان میں اکیلا رہ گیا، اکیلا رہ گیا، چاروں طرف دیکھ رہا۔ آپ کو پتہ ہے نا، اکبر کی شہادت کے بعد مولا کو نظر بھی نہیں آتا تھا، عباس کی شہادت کے بعد اٹھا نہیں آتا تھا۔ فاطمہ کا لال رسول کا نور ہے۔ جب اکیلا رہ گیا تو ایک مرتبہ صدا دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، حل من مغیث یغوثنا، ہے کوئی جو اس بیوار اس کو دیکھا ہے خیموں سے رونے کی صدا بنا ہوئی۔ حسین نے دیکھا، خیمے کی طرف آئے، کہا زینب کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا آقا بھیا دو باتیں ہوئی ہیں تمہاری صدا سن کر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ایک تو بیمار ایک کربلا نے غش سے آنکھیں کھولی اور ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر لبیک 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 یا رسول اللہ کہتا وہ بیمار گھٹنوں کے بل۔ معصوم تھا نا، معصوم کی پکار سنی، بڑے مشکل سے روکا ہے، پھر بچ کر گیا۔ کہا دوسرا وہ جو 6 ماہ کا بچہ تھا نا، آپ کو پتا ہے صبح عاشور سے اور عصر عاشور تک اصغر کی حالت کیا تھی؟ اصغر جھولے میں بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا، بالکل سیدھا، یہ لکھا ہے مورخین نے، مکاتب میں لکھا، سیدھا لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند تھی، آسمان کی طرف تو رخ تھا نا نہ چہرہ، اور ہونٹ کھلے ہوئے۔ جب پیاس کی آخری شدت ہو جائے، آخری حد ہو جائے تو منہ کھل جاتا ہے۔ تو چھوٹے سے معصوم بچے کا منہ کھلا ہوا، بھئی میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، آپ نے سنا بھی ہوگا، بار بار سکینہ کوزہ لے کر آتی تھی، مجھے پانی لا دو، مجھے پانی لا دو، مجھے چچا پانی لا دو، پانی لا دو۔ بھئی بار بار آپ نے سنا ہوگا نا، خدا کی قسم میں بھی حیران تھا کہ کیسے سکینہ بار بار پانی مانگ رہی ہے، اور بھی تو بچے تھے، کسی نے اتنا پانی نہیں مانگا، مانگا ضرور ہے، اتنی ضد نہیں کری۔ سکینہ کیوں مانگتی تھی؟ سکینہ کیوں مانگتی تھی؟ میں اس لیے مانگتی تھی، جب مکاتب نے یہ لکھا جب سکینہ نے اصغر کا یہ عالم دیکھا، ایک ایک کے پاس جا کے ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی پانی لا دو، پانی لا دو، میرا بھائی مر جائے گا، میرا بھیا مر جائے گا۔ خدا کی قسم سکینہ قیامت تک پانی نہیں مانگے گی، ایک قطرہ۔ حسین آئے، اصغر کو اٹھایا، اصغر کو اٹھایا، اٹھا کے چلنے لگے۔ ایک مرتبہ لواب آئے، کہا مولا رکھا جس کا جو بھی لال گیا ہے نا، ماں نے اسے تیار کر کے بھیجا ہے، ماں نے اسے تیار کر کے بھیجا ہے۔ آقا میری قسمت یہ کہ 6 مہینے مجھے میرے حوالے کیجئے، میں تیار کروں گا۔ حسین نے لباب کی گود میں لیا، لباب نے اللہ جانے کیا کہا کہ پانی اٹھانے کو دھلاتی، چند آنسو گرے ہیں اصغر کے چہرے پر، انہیں بات کر کے چہرے پر مر دیا، اور کان میں کچھ کہتی گئی، کان میں کچھ کہتی گئی، کہا کہ لباب کیا کہہ رہی تھی؟ کہا مولا نہیں یہ ماں بیٹے کی بات ہے۔ لانے لباب بتاؤ کیا کہہ رہی؟ کہا مولا میں نے 3 وصیت دیکھی ہیں، وصیت کیا کہا کیا؟ کہا پہلے تو یہ کی ہے، پہلے تو یہ کی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں تو دادا کے پاس پہنچ جائے گا، حوض کوثر پہ۔ تو اصغر تو کتنا بھی پیاسا صحیح، کتنا بھی پیاسا صحیح، لیکن جب تک میرا مولا اور آقا نہ آ جائے، اصغر پانی نہیں پیلا، اصغر مجھے شادی زیادہ کرنا فاطمہ کے ساتھ۔ اور دوسری میں نے یہ کری، دوسری
میں نے دیکھا سر جب بھی جو بھی گیا ہے جب مرنے لگا ہے، جب وہ شہید ہونے لگا ہے، جب آخری وقت آیا تو اس نے حسین کو آواز دے کے زحمت دی، اصغر کچھ بھی ہو جائے بابا کو نہیں پکارنا، اور تیسری بات سنا اصغر، اب تک جو بھی گیا ہے اس میں میرے مولا اور آقا پہ کوئی زخم نہیں آنے دیا، کوئی چوٹ نہیں لگنے دی۔ اصغر اگر تیرے زندہ رہتے ہوئے حسین میں کوئی آنچ آ گئی تو ماں ربا تجھے دودھ نہیں بخشے گی، دودھ نہیں بخشے گی۔ چلے ہیں اصغر کو لے کر چلے، پہلے پورے واقعات نہیں پڑھنے، پہنچے خیر مشرکین کے قریب، پہنچے فوج یزید کے قریب، اور ایک مرتبہ کہا دیکھو اگر تمہاری نظر میں قصوروار ہوں، پیچھے ہوئے کا بچہ تو قصوروار نہیں، پانی پلا اور دیکھو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے کہ گلاس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ سے لے کے 2 قطرے انگلی سے اس کے منہ میں چھپکا دو پھر سیلاب ہو جائے۔ حسین نے جلتی ہوئی ریت پر اصغر کو لٹا دیا، یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے میں پانی پیوں گا، لو میرے گائے دیتا ہوں، اور اصغر بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو نا، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ اب اصغر نے اپنی جنگ شروع کری، وہ جو علی نے خیبر میں کری تھی وہ علی اصغر کربلا میں کر رہا ہے، علی نے 52 سال کی عمر میں کری تھی، علی اصغر نے 6 مہینے کے عمر میں کری ہے۔ ایک مرتبہ سوکھے ہوئے ہونٹوں پر، سوکھی ہوئی زبان پہ فوج یزید نے کوڑا مچ گیا، رونا شروع کر دیا، اور ملا سے عمر ساتھ دیکھا، ایک تھا کلام حسین کے کلام کو قطع کر دے، اور ملا نے تیر کمان میں لگایا، اور ملا 7000 تیر اندازوں کا کمانڈر تھا، 7000 کیوں تھا؟ اس لیے کہ دیکھیے جو بھی تیر انداز لوہے کی موٹی چادر سے اپنا تیر پار کر دیتا تھا، اس کو 1000 فوجیوں کا تیر اندازوں کا افسر بنایا جاتا تھا، جو 2 سے کر دیتا تھا ایک ساتھ اس کو 2 کا بنایا جاتا تھا۔ ہرملہ 7000 تیر اندازوں کا افسر تھا، یعنی 7 موٹی لوہے کی چادر سے اس کا ایک تیر ایک ہی مرتبہ میں پار ہو جاتا تھا، لوہے کو کاٹتا ہوا گزر جاتا تھا۔ اس ہرملہ نے تیر کو کمان میں جوڑا اور اصغر کی طرف رک کر کے تیر چلانے لگا، ہاتھ پھسل گیا، ہاتھ بیٹھ گیا، تیر گر گیا، پھر اٹھایا، پھر لگایا کمان میں، پھر جب تیر چھوڑنا چاہتا تھا تو تیر نہیں چل سکا، تیر پھر گیا، پھر ہمارے ساتھ قریب آیا، کہا اتنا بڑا تیر انداز تجھے کمانڈر بنایا ہوا ہے، 7000 تیر اندازوں کا، ایک معصوم بچے پر تیر نہیں چلا سکا، کہا ادھر آ میرے پاس برابر میں کھڑا ہوں، جب میں تیر کو کمان میں جوڑ لوں تو حسین کے خیمے کی طرف دیکھوں، اب جب اس نے تیر کو کمان میں جوڑا ہے اور چلہ کھینچا ہے، کیسے چلہ کھینچا، حسین کے خیمے کا پھٹا اٹھا، ایک چھوٹی سی بچی قرآن خط پر رکھ کر آئے، کربلا میرا 6 مہینے کا بھائی، کربلا میں تیری مر جائے گا، تجھ کو رسول کا واسطہ، تجھ کو علی کا واسطہ، اے کربلا میرے گلے میں تیر مار، میرے بھائی تیر چلا ہرملہ کا تیر چلا، بھائی بڑا تیر تھا، ہرملہ نے وہ تیر لگایا تھا جو عرب میں گھوڑے کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تیر چلا، تیر بڑا تھا، تیر کا رخ حسین کی گردن کی طرف تھا، حسین کے گردن کی طرف تیر کا رخ تھا۔ رباب نے درے خیمے سے دیکھا، ایک مرتبہ اصغر کو آواز دی، اصغر وصیت
زندگی میں کوئی زخم آ گیا تو رباب اپنا دودھ نہیں بخشے گی. بھئی ماں کی آواز سنی اصغر نے. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ تیر کے زور سے منقلب ہوا تھا؟ نہیں، ماں نے اشارہ کیا تھا. اصغر تیر حسین کی گردن پہ آ رہا ہے. اصغر اچھلا اور اچھل کے تیر کو اپنی گردن پہ لیا. مگر ازادہ تو تیر کو بڑھا تھا نا. اصغر کے گلے سے نکل کے حسین کے ہاتھ میں لگا. اب اصغر منقلب ہوا. خیمے کی طرف رک کر کے کہا اماں 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 مجھے معاف کر دینا. میری گردن چھوٹی تھی، تیر بڑا تھا. اماں تیرے مولا کو زخم آ گیا. میری ماں. اصغر ہاتھ جوڑتا ہے، معاف کر دے اصغر. قربان یہ اصغر پہ ہر شہید ہوا ہے نا تلوار سے یا تیر سے. خدا کی قسم یہ 6 مہینے کا بچہ، یہ تو کوئی پردہ نہیں اٹھاتا نا. یہ 6 مہینے کا بچہ تیر مار